ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب چچا ابو طالب جو ہیں ان کی کفالت میں آتے ہیں اور دادا عبد المطلب ہے ان کی کفالت میں آتے ہیں. تو دادا ایک سہارا ہوتا ہے پوتے کا، حضرت عبد المطلب ہے وہ ان کی کفالت کرتے ہیں اور ان کو لاڈ پیار سے پال رہے ہیں. 1 سال گزرتا ہے، 7 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ذرا بتائیں ہم پر کیا مصیبتیں گزری ہیں. ماں باپ کا سایہ کیا ہم سے اوپر اٹھ گیا تھا؟ یا دادا کا سایہ ہمیں نہیں ملا؟ کم از کم ماں کا تو ملا تھا، کم از کم باپ کا تو ملا تھا، کم از کم دادا کا تو ملا تھا. مگر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے سر سے ماں کا بھی سایہ اٹھا، باپ کی شفقتیں بھی ختم ہوئی، دادا کا لاڈ و پیار بھی ختم. اس کے بعد چچا ابو طالب کے ساتھ وہ چل دیتے ہیں اور ان کا سفر زندگی اسٹارٹ ہوتا ہے. اور بعد نابالغی کی عمر میں شام کا سفر کر رہے ہیں تجارت کے لیے. ذرا غور کرو، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ بتانا بھی تھا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، جس کے سر سے دادا کا سایہ اٹھ جائے اور وہ ایک قوم کا رہنما بن کر اٹھے. نہیں، بلکہ جس کے سر پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے، دادا کا سایہ ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی پرورش میں باپ کا دخل ہے، بچے کی پرورش میں ماں کا دخل ہے، بچے کی پرورش میں اس کے خاندان والے دادا دادی کا دخل ہے. مگر وہ ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے محسن کائنات ہے، دنیا کے نبیوں کے سردار ہے، دنیا کے رسولوں کے سردار ہے. اخلاق میں ایسے اعلیٰ ہے کہ قرآن ان کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے. نہ ماں باپ نے ان کی کوئی ایسی تربیت کی، نہ دادا زیادہ دن ان کے ساتھ رہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خلق عزیز دیا جن کے کردار و عمل پر ہم اور آپ اگر چل جائیں تو دنیا کی عظیم ہستی ہم اور آپ بن سکتے. ذرا غور کریں، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کی شفقتیں اٹھ گئی، دادا کا انتقال ہو گیا. تھوڑی جوانی ہوتی ہے، انسان جوانی میں کچھ کرتا ہے. 25 سال کی عمر ہوتی ہے، 25 سال کی عمر میں شادی پتہ ہے کس سے کرتے؟ 40 سال کی عورت سے کرتے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا جی میرا تو اسٹیٹس یہ ہے، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، اور میرے سامنے کوئی آ کر بیٹھے گا اپنی شریک حیات زندگی بھر کے لیے جی کو پسند کیا، 40 سال کی عورت کو پسند کیا اور وہ 40 سال کی عورت کی فریش نہیں تھی، 2 مرتبہ کسی کے نکاح میں ہو چکی تھی، تیسری مرتبہ رسول اللہ کی شادی میں. دیکھیں ذرا کس قدر صبر سے کام لیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ویسے کے بارے میں نہیں کہا گیا ہمیں اور آپ کو کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ بہترین آئی ہے. 25 سال کی عمر نوجوانی کی عمر ہوا کرتی ہے. اب ذرا غور کریں، ماں کا سایہ نہیں، باپ کا سایہ نہیں، دادا کا سایہ نہیں. ہم میں سے بہت سے ہوں گے حضرت میرے بھی نہیں تھے ماں باپ، میرے بھی نہیں تھے دادا دادی. بچے ہوتے 3 حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم. تینوں بچے یکے بعد یکے پیدا ہوتے ہیں اور تینوں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے. کیا مصیبتیں آئی ہیں ہم پر، کیا آزمائش آئی ہے ہم پر. اپنے نبی کی زندگی مطالعہ کرو، ماں نہیں، باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا، دادا نہیں، اور 3 بچے لڑکے جسے کہتے ہیں ہمارے آپ کیا ٹھنڈک جسے سمجھ رہے ہوتے ہیں. یکے بعد دیگرے تینوں بچے پیدا ہوتے ہیں اور تینوں بچے انتقال کر جاتے ہیں. کیا ہے ہمارے ساتھ، کیسی مصیبتیں آئی ہیں ہم پر. ان کی جو آزمائش رسول اللہ پر آئی اس کا 1% بھی ہم پر مصیبتیں اور آزمائش ہوئی ہے. اور آگے چلیے میں آپ کو دکھاؤں. پھر 4 بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے 2 بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کی. اور جب ابو لہب کے سلسلے میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی
تو ذرا غور کرنا، توجہ دیں. جب حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دو شکر